ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالستار ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم اس وقت جبل احد کے بالکل قریب موجود ہیں۔ میرے پیچھے جو آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، یہ جبل الروما ہے، اور اس طرف اگر آپ کو ایک اونچا پہاڑ مسجد کے پیچھے نظر آئے گا وہ جبل احد ہے، اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یا میں اگر پیچھے کی طرف کوشش کروں گا، یہ احد کی میدان ہے، اور یہیں وہ جو مسجد احد ہے وہ یہاں ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں، یہ تمام لوگ جبل الروما پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جبل الروما یعنی وہ پہاڑ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا، اور یہ احد پہاڑ یہ بڑا وہ پہاڑ ہے جو آپ کو سامنے کی طرف نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں سے آپ کو تھوڑا پہلے مسجد دکھائیں گے اور اس کے بعد دونوں پہاڑ دکھائیں گے، اور پھر ہم آپ کو غزوہ احد کی پوری تاریخ بتائیں گے۔ یہ جس طرف لوگ چڑھ رہے ہیں یہ جبل الروما ہے۔ ہم اگر کوشش کریں تو اس پہاڑ پہ چڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادباً اس پہاڑ پہ نہیں چڑھنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے بڑے بڑے 50 جلیل القدر 70 جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور یہاں سے بالکل قریب میں ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، وہ بھی یہاں کے بالکل قریب ایک قبرستان ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ وہاں وہ لوگ مدفون ہیں، ان کی بھی قبروں کی زیارت ہم آپ کو کرائیں گے۔ یہ میرے بالکل سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مسجد احد ہے، اور یہ سامنے احد پہاڑ ہے، یعنی مسلمانوں کی بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ احد ہوئی تھی۔ اور اس کی داستان یہ ہے کہ یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے جبل الروما، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو مقرر کیا تھا، یعنی انہیں کہا گیا تھا کہ جب تک میں آپ کو دوبارہ یہاں سے اترنے کا یا نکلنے کا حکم نہ کروں تو صحابہ کرام کو یہاں سے نہیں اترنا اور یہیں ٹھہرے رہنا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کو جنگ کے شروعاتی دور میں ہی برتری حاصل ہونے لگی، صحابہ کو شاید یہ لگا کہ شاید اب ہم جنگ جیت گئے ہیں، تو صحابہ کرام مال غنیمت کے لیے اس پہاڑ سے اتر گئے تھے۔ ایک صحابی نے ان کو منع بھی کیا تھا، لیکن وہ نیچے اترے، اور پھر اس وقت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، وہ بڑے جنگجو تھے، اور انہوں نے دوسری طرف سے حملہ کر دیا، اور پھر مسلمانوں کا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک بڑا وفد یہاں پہ شہید ہو گیا، اور مسلمانوں نے بڑا اس وقت نقصان اٹھایا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اب ہم یہاں سے اس قبرستان کی طرف چلیں گے جہاں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو نبی بالکل سامنے موجود ہیں، یعنی اس جگہ جہاں سے اگر آپ میں تصویروں میں ویڈیو کو زوم کروں گا تو آپ کو کچھ تھوڑے سے پتھر نظر آئیں گے۔ یہاں پہ 3 قبریں ہیں، جن میں سب سے بڑی قبر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور دوسری 2 قبریں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اور اس سے چھوٹے سے قبرستان میں 70 جلیل القدر صحابہ مدفون ہیں، جنہوں نے اس ایمان کے لیے، کلمے کے لیے، اسلام کے لیے اور کلمے کی سر بلندی کے لیے شہادت پیش کی تھی۔ اور اگر میں دوسری طرف کیمرہ گھماؤں گا تو آپ کو دوسری طرف احد پہاڑ نظر آئے گا۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ احد کا میدان ہے، اور سامنے کی طرف مسجد احد ہے، اور اس طرف جو پہاڑی آپ کو چھوٹی سے نظر آ رہی ہے وہ جبل الروما ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا، اور ان کو وہاں سے نہ ہٹنے کی ہدایت کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک میں آپ کو حکم نہ کر دوں تو صحابہ کرام کو یہاں سے نہیں اترنا، لیکن مسلمانوں کو جنگ کے شروع میں ہی برتری حاصل ہونے لگی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت یہاں سے نیچے اتر آئی۔ کچھ صحابہ نے ان کو منع بھی کیا، لیکن شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان اب اس جنگ میں فتح یاب ہو گئے ہیں، وہ نیچے اترے اور دوسری طرف سے کفار نے حملہ کر دیا، اور پھر مسلمانوں نے بڑا بھاری نقصان اٹھایا۔ سب سے بڑا نقصان یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا امیر
حمزہ سید الشہداء جو شہیدوں کے سردار ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس قدر مسلمانوں نے نقصان اٹھایا۔ مصعب بن عمیر جیسے جلیل القدر صحابی، عبداللہ بن حجش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی، اور ان کے علاوہ بھی 70 صحابہ جو ہیں شہید ہو گئے، اور تمام صحابہ کی جو قبریں ہیں وہ اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ اور اب ہم جبل الرما کے بالکل قریب آ گئے ہیں، اور ہم آپ کو جبل الرما بھی ضرور دکھائیں گے، لیکن ہم اس پہاڑی پہ اسی لیے نہیں چڑھیں گے ادباً کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہ حملے ہوئے تھے، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ سامنے کی طرف کھجور کا ایک بڑا باغ ہے، اور اس وقت 1400 سال گزرنے کے بعد یہ جگہ آج کتنی پرسکون ہے، لیکن 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تھوڑی سی دور پہ ایک مسجد ہے، مسجد زرہ، آپ نے وہاں سے جنگی لباس پہنا اور آپ بھی احد کے میدان میں آئے، اور یہ وہ احد کا میدان ہے۔ چاروں طرف آج یہاں پہ لوگوں کی بھیڑ ہے، اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں صحابہ کرام جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ ہم آپ کو اس قبرستان پہ لکھی ہوئی ایک ہدایت بھی ضرور دکھائیں گے جو انہوں نے اردو میں لکھی ہے۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن صرف زیارت قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ درج ذیل 2 مقاصد کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا مقصد اہل قبور کو سلام عرض کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العانی۔ سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والوں، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ دوسرا مقصد آخرت کو یاد کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ 3 قبروں کو برکت کے لیے چھوڑنا بدعت اور ناجائز ہے، اور شرک کے وسائل میں سے ایک ہے۔ احد پہاڑ اور جبل رمات پر برکت کی نیت سے چڑھنا، نیز وہاں سے مٹی یا کنکریاں لینا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جبل الرما پہ نہیں چڑھے ہیں، کیونکہ لوگ وہاں سے کنکریاں بھی لیتے ہیں اور لوگ وہاں سے مٹی بھی اٹھاتے ہیں۔ چاروں طرف یہاں سے آپ کو پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آئیں گی، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ٹرک ود عبدل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔